آج ہم بات کر رہے ہیں زندگی کے ان مشکل ترین لمحات کی، وہ مقامات جہاں لگتا ہے بس اب سب نیچے ہی نیچے ہے۔ جی، وہ راک باٹم والی کیفیت۔ بالکل، یہ جنت اور دنیا کی زندگی کے فرق کو بہت واضح کرتا ہے۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے؟ اور وہ نقطہ بھی کہ کمزوری کیسے طاقت بن سکتی ہے۔ ہاں، کہ جب انسان بالکل نچلے ترین مقام پر ہو تو وہ کمزوری کا احساس، وہ شاید اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ ایک موقع، بالکل۔ تو آج ہماری یہ جو گفتگو ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان خیالات کو سمجھیں، مشکلات کو دیکھنے کا شاید کوئی نیا زاویہ ملے، جی، اور یہ جانیں کہ اس متن کے مطابق ان مشکل وقتوں میں کیا خاص بات، کیا پوشیدہ صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ متن جنت کا ایک تصور دیتا ہے جو ہماری دنیا کے تجربے سے بہت مختلف ہے۔ بالکل الگ۔ کہا گیا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے۔ ہر لمحہ کچھ نیا، کچھ زیادہ خوبصورت۔ ہاں، اور کوئی کمی نہیں، کوئی محرومی کا احساس نہیں، یہاں تک کہ جس کو سب سے کم درجہ ملے گا جنت میں، وہ بھی سوچے گا کہ بس مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ جی، اور اس کے مقابلے میں دنیا کا نقشہ ہے، یہاں چیزیں اکثر بدتر ہوتی نظر آ سکتی ہیں۔ وقت کے ساتھ مشکلات جیسے بڑھتی جاتی ہیں۔ بالکل، پے در پے ضربیں لگتی رہتی ہیں، ہر چیز جیسے زوال کی طرف جاری ہے۔ یہ فرق بہت نمایاں ہے۔ اس پر اتنا زور کیوں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ متن صرف فرق بتا نہیں رہا، اس کے ذریعے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا۔ ایک تو مقصد یہ لگتا ہے کہ ہمیں یاد دلائے کہ یہ دنیا کی مشکلیں یہ سب عارضی ہیں، اصل اور ہمیشہ رہنے والا اجر تو آخرت میں ہے۔ صحیح۔ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا کی فطرت ہی ایسی ہے، اتار چڑھاؤ، کبھی خوشی کبھی غم، چیزوں کا بگڑنا، تو ہم اپنی امیدیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں سوچتے کہ سب ہمیشہ اچھا ہی رہے گا۔ بالکل۔ اور دوسرا اہم نقطہ وہ یہ کہ ہماری سوچ کیسے مشکل کو بڑھا دیتی ہے۔ متن میں اشارہ ہے کہ جب پہلی کوئی مشکل آتی ہے نا، پہلی ضرب لگتی ہے تو ہمارا دماغ اکثر باقی چیزوں کو بھی منفی انداز سے دیکھنے لگتا ہے، بوجھ اور زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہمیں یاد دلاتا ہے دنیا میں کمی ہے، جنت میں اضافہ۔ یہ ایکسپیکٹیشنز والی بات بہت اہم ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی یہ تحریر نچلے ترین مقام پر پہنچنے کی بات کرتی ہے، بہت گہرائی سے۔ جی، اور یہ صرف کوئی ایک واقعہ نہیں ہوتا، اکثر پہلے سے حالات چل رہے ہوتے ہیں، مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے جمع ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، طائف کی مثال دی گئی ہے۔ متن کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لمحہ صرف پتھر لگنے کی وجہ سے شدید نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر تھا۔ بالکل۔ 10 سال سے لوگ انکار کر رہے تھے، مکہ میں بائیکاٹ تھا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہی تھیں، چچا ابو طالب کا سایہ نہیں رہا تھا، سب سے بڑی حمایت ختم ہو گئی تھی۔ ہاں، تو یہ سب مل کر اس لمحے کو بہت بھاری بنا دیتا ہے۔ تو متن کہتا ہے کہ یہ نچلا ترین مقام انسان کو سب سے زیادہ کمزور محسوس کرواتا ہے۔ جی، بے بس۔ اور اس کیفیت میں جیسا لکھا ہے، انا ایک طرف رکھ دی جاتی ہے، انسان مکمل عاجزی میں آ جاتا ہے۔ یہ کمزوری کو ایک موقع کے طور پر دیکھنا، یہ واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ جی، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں نا، تو اس کمزوری میں اس متن کے مطابق ایک بہت بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان کا نفس، اس کی انا سب سے زیادہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ وقت ہے سجدے کا، اپنی غلطیوں کو ماننے کا، اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھنے کا، ترجیحات بدلنے کا۔ دنیا تو طاقت کو اچھا سمجھتی ہے، کمزوری کو برا۔ ہاں، دنیاوی سوچ یہی ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے روحانی کمزوری کی، اللہ پر مکمل بھروسہ، اور یہ چیز جنت میں اونچے درجے کا سبب بن سکتی ہے۔ متن میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ اس گراوٹ کو دلدل نہیں بننے دیتا کہ بندہ دھنستا ہی چلا جائے، بلکہ اسے ایک سپرنگ بورڈ بنا دیتا ہے، چھلانگ لگانے کا تختہ۔ بالکل، جہاں سے انسان پہلے سے بھی اونچی اڑان بھر سکے۔ اور پرانی مثالیں بھی دی ہیں اس کی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر آنا، بظاہر تو نیچے آئے، جی، تنزیلی تھی،
لیکن وہی توبہ کا اللہ سے پہلے سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ بنی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اس سے نچلا مقام کیا ہوگا؟ سوچنا بھی مشکل ہے، لیکن وہیں سے ان کی دعا قبول ہوئی، قوم کو ہدایت ملی۔ تو یہ گراوٹیں، یہ بلندی کی تیاریاں تھیں۔ یہ بہت امید دلانے والی بات ہے کہ گراوٹ بھی بلندی کا زینہ بن سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی متن یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں مشکل مانگنی نہیں چاہیے۔ جی بالکل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ دعا کا بھی ذکر ہے کہ وہ بغیر آزمائش کے بلند مقام چاہتے تھے۔ صحیح۔ تو پیغام یہ نہیں کہ مشکلیں مانگو، بلکہ یہ کہ اگر آ جائیں تو ہمارا رد عمل کیسا ہو، وہ اصل چیز ہے۔ جی، رد عمل سب کچھ ہے۔ اور متن ایک طرح سے چونکا دینے والی بات کرتا ہے کہ اکثر لوگ جنت میں صرف اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اونچا مقام نہیں پائیں گے، بلکہ مشکلات پر جو انہوں نے صبر کیا، جس طرح کا رد عمل دکھایا، اس کی وجہ سے۔ اچھا۔ اور یہاں وہ صبر عند الصدمۃ الاولیٰ والی بات آتی ہے، یعنی پہلی ضرب پر صبر، جب سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، جب پہلا شدید ترین جھٹکا لگتا ہے، اس وقت اگر کوئی خود کو سنبھال لے، صبر کرے، تو اس کا اجر عام نیکیوں سے کہیں زیادہ ہے، منفرد اجر۔ منفرد اجر؟ جیسے جنت میں خاص گھر کا وعدہ ہے، بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ بیت الحمد؟ ہاں، یہ صرف اس کو ملے گا جس نے کوئی بڑی نعمت چھن جانے پر فوراً اسی وقت اللہ کی حمد کی، الحمدللہ کہا۔ یہ ایک خاص عمل کا ایک خاص غیر معمولی نام ہے۔ لیکن یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے نا؟ اس شدید تکلیف کے لمحے میں جب پہلی چوٹ لگتی ہے، جی، بہت مشکل۔ اس وقت صبر کرنا اور مستقبل کے کسی انعام کا سوچنا یا جنت کا، یہ آسان نہیں جب سب کچھ بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہو۔ ہاں، فوری درد اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ متن اسی بات پر زور دیتا ہے کہ چونکہ یہ اتنا مشکل ہے، اسی لیے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ اچھا، یعنی مشکل جتنی بڑی، اجر بھی اتنا بڑا ہے۔ جی، گویا یہ شدید منفرد قسم کی مشکل جو ہے نا، یہ ایک منفرد اور عظیم اجر کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ان لمحوں میں بالکل بے بس، پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ دماغ میں بس یہی چلتا ہے کہ میں اس سے نکلوں گا کیسے، خاص طور پر اگر لگے کہ اپنی غلطی سے پھنسے ہیں۔ ہاں، یہ احساس اور بھی مشکل بنا دیتا ہے، لیکن یہاں بھی متن امید دیتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ اللہ راستہ نکالنے والا ہے۔ وہ تو ہے۔ یہاں تک کہ ان مسئلوں میں بھی جو ہم نے خود بنائے ہوں، جیسے متن میں اشارہ ہے، اللہ نے تمہیں دلدل نہیں دی، تم شاید خود کود گئے اس میں۔ اچھا۔ لیکن تب بھی لائف جیکٹ موجود ہے، یعنی توبہ کا، واپسی کا، اللہ کی مدد کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ بہت اہم یاد دہانی ہے، اور اسی امید کی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے متن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا وہ واقعہ بیان کرتا ہے، تہمت والا واقعہ، حدیث الافق۔ جی، اور جس طرح ان کی کیفیت بیان کی ہے، شدید تکلیف، تنہائی، وہ گہری تاریکی جس میں وہ تھیں۔ اللہ اکبر۔ لمحات اتنے سخت تھے کہ متن کہتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں وہ تسلی نہیں دے پا رہے تھے جس کی ضرورت تھی۔ جی، یہ بھی بیان ہے۔ اور ان کی اپنی جو بات نقل کی گئی ہے، وہ ان کی عاجزی اور بے بسی کی انتہا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے قسم، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں وہی نازل کرے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں تو خود کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں بات کرے۔ یہ سوچیں، وہ اپنی نظر میں کیا تھیں اور اللہ ان کے لیے کیا کرنے والا تھا۔ جی، یہ مثال بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب انسان بالکل تنہا محسوس کرے، سب سے گہری تکلیف میں ہو، تب بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، ایسے طریقے سے جس کا گمان بھی نہ ہو۔ صحیح۔ دوسرا، ان کا یہ کہنا کہ میں کون ہوں، یہ ان کی انتہا کی عاجزی دکھاتا ہے، حالانکہ ان کی سفارش آسمان سے آنے والی تھی۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو نچلے مقام پر عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ کتنی قیمتی ہے۔ اور متن کا جو آخری پیغام ہے، وہ اسی سے جڑا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ جب ہم اپنی زندگی کے سب سے تاریک، سب سے نچلے لمحے میں ہوتے ہیں، خود کو بے وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آسمانوں سے ہمارے لیے کیا رحمت، کیا صفائی، کیا بلندی لکھی جا رہی ہے۔ اللہ کی حکمت ہم نہیں جانتے۔ بالکل۔ جس رب نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس اذیت سے نکالا، قرآن میں ان کی شان بیان کی، پکارا تو اسی رب کو جا رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ یقین بہت بڑی طاقت ہے۔
خاص طور پر مشکل وقت میں۔ تو خلاصہ کریں اگر اس ساری گفتگو کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا اور جنت کی حقیقت میں ایک فرق ہے، اور یہ ہمیں دنیا کی مشکلات کو صحیح زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جی، ہم نے یہ سمجھا کہ کمزوری کے لمحات جن سے ہم بھاگتے ہیں وہ اصل میں عاجزی، خود کو پہچاننے اور اللہ سے قریب ہونے کے بڑے موقع ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے جانا کہ مشکل کے پہلے لمحے کا صبر، اس کا اجر بہت خاص ہے۔ منفرد اجر۔ اور حضرت آدم، حضرت یونس اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثالیں یہ امید دلاتی ہیں کہ سخت ترین اندھیرے سے بھی روشنی نکل سکتی ہے، نچلے ترین مقام سے بھی بلندی مل سکتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات جو شاید سوچنے کی ہے، جو اس سارے تجزیے سے نکلتی ہے۔ جی، یہ متن بار بار کہتا ہے کہ مشکل وقت میں ایک موقع ہے، ایک اپرچونٹی ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر خاص اجر مل سکتا ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہر کوئی خود سے پوچھے، اس نچلے مقام پر جو کیفیت ہے، چاہے وہ تکلیف ہے، کمزوری ہے، عاجزی ہے، اس کیفیت سے کون سی ایک چھوٹی سی اندرونی تبدیلی ہے جس پر ابھی اسی وقت توجہ دی جا سکتی ہے؟ اندرونی تبدیلی، سوچ کی یا رویے کی؟ ہاں، سوچ کی ہو سکتی ہے، رویے کی ہو سکتی ہے، اللہ سے تعلق کی نوعیت میں ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹی سی چیز، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس چھوٹی سی تبدیلی کی اصل قیمت، اس کا حقیقی وزن شاید ابھی نظر نہ آئے، وہ بعد میں ظاہر ہو۔ ہاں، شاید بعد میں، ممکن ہے آخرت میں ہی پتہ چلے۔ یہ بات سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیرت سے ملتی ہے نا، کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی تکلیف کے بدلے آسمان سے کیا آنے والا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے صبر کے، ہماری ان اندرونی کوششوں کے وہ غیبی انعام بھی ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں ابھی کوئی تصور بھی نہیں۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔